السلام علیکم پیارے بچوں، ہم اس سے پہلے بھی ورک شیٹ میں زبان شناسی قواعد کا اعادہ مختلف مشاغل کے ذریعے کر رہے تھے۔ میں نے بہت کم وقت میں تعریفوں اور مثالوں کے ذریعے آپ کو قواعد سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آن لائن کلاسز سے آپ سبھی لوگ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ چلیے ورک شیٹ 12 کی طرف، جس میں ضمیر، اسم خاص، فعل کی قسمیں اور قافیہ ردیف کی شناخت کرتے ہوئے مشغلوں کو انجام دیں گے۔ مشغلہ الف، ذیل میں دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ لفظ ضمیر کی کون سی قسم ہے قوسین میں لکھیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ضمیر کے بارے میں جانا ہے۔ ضمیر اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر شخصی، وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے، جیسے تجھ، میں، ہم وغیرہ۔ وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یا 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر موصولہ کہلاتا ہے، جیسے جس کی، جنہوں، اس کے وغیرہ۔ وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے، جیسے کہاں، کون، کس کی، کب وغیرہ۔ وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر تنکیر کہلاتا ہے، جیسے جس کی، کچھ، جہاں وغیرہ۔ وہ ضمیر جو اشارہ قریب یا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر اشارہ کہلاتا ہے، جیسے ان، یہ، وہ وغیرہ۔ یہاں پر میں نے ضمیر کی قسموں کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، اس کی مدد سے آپ اس مشغلے کو مکمل کریں۔ مشغلہ ب، دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ لفظ اسم خاص کی کون سی قسم ہے قوسین میں لکھیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ورک شیٹ 8 میں اسم خاص کی قسموں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا تھا۔ آپ پھر ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ مشغلہ بے کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آئیے مشغلہ جیم کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے جملوں میں فعل کے اقسام کی نشاندہی کر کے قوسین میں لکھیے۔ کسی کام کا ہونا یا کرنا ثابت ہو تو فعل کہلاتا ہے۔ فعل کی بلحاظ زمانہ 3 قسمیں ہیں۔ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہو، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ دوسرا، وہ کام جو موجودہ زمانے میں جاری رہے، فعل حال کہلاتا ہے۔ اور تیسرا، وہ کام جو آئندہ زمانے میں واقع ہوگا، فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ تو آپ ان جملوں میں فعل کی قسم کی نشاندہی کرنا ہے، اور بعضو قوسین میں فعل حال ہے یا فعل مستقبل ہے یا فعل ماضی ہے، اس کی نشاندہی کر کے قوسین میں لکھنا ہے۔ مشغلہ دال، درج ذیل غزل کے ان اشعار میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کیجیے اور جدول میں لکھیے۔ شاعری کی اصطلاح میں ہم آہنگ یا ملتے جلتے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں ہوا اور دوسرے مصرعے میں دوا قافیہ ہے، اور کرے کوئی ردیف ہے۔ اشعار میں ہمیشہ ردیف سے پہلے قافیہ ہوتا ہے۔ قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کر کے جدول میں لکھتے ہوئے مشغلہ مکمل کیجیے۔ ورک شیٹ 8 تا 12 میں میں نے قواعد کو مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان ورک شیٹس کو آپ بار بار دیکھیں
تاکہ مشغلے کرنے میں اور قواعد کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہیں پر یہ ورک شیٹ مکمل ہوتی ہے۔ صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اردو کی کاپیوں میں خوش خط لکھیے۔ اللہ حافظ۔